السلام على رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے حضرت مریم کو چنا، ان کی والد یہ تھے، ایسے انہوں نے نظر مانی، حضرت زکریا نے یہ فروٹ دیکھے، پھر دعا کی، پھر ان کو حضرت یحییٰ دیے، پھر مریم کو چن لیا۔ یہ جتنی خبریں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحی الیک، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک غیب کی خبریں ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں۔ اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو پھر وحی کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اگر غیب نہیں جانتے تو پھر وحی کی اللہ تعالیٰ نے؟ اب سچ کیا ہے اس میں؟ خبر غیب کی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اس کا مطلب وحی کیوں کی کہ پہلے اس کا پتہ نہیں تھا؟ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ وحی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی خبریں دی جائیں، چونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ وحی کی خبریں، یہ غیب کی خبریں وحی کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ پھر تو سب کچھ آپ کو پتا تھا۔ وما کنت لدیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت پاس نہیں تھے ان کے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ کر رہے تھے، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اور جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ دو باتیں یہ ثابت ہو گئی۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کسی معاملے میں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی جھگڑا بن جائے تو قرآن اندازی کرنا جائز ہے شریعت میں۔ جیسے اس کی دلیل صحیح حدیث میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4750 اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کر لیا کرتے، جس کا قرآن نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانا سنت ہے تاکہ بندہ فتنوں سے بچ سکے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ قرآن 23 سال میں اترا نا، نازل ہوا، بار بار جس جگہ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساتھ ساتھ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتاتے رہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر گستاخی ہوتی تو قرآن نہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا، پھر قرآن نہ کہتا کہ زمین و آسمان کے غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر قرآن نہ کہتا کہ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ پہ اللہ کا دیکھنا، سننا، کنٹرول اور غیب جاننا، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو پھر وحی کا سلسلہ نہ ہوتا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا
یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے بشارت سنا رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی، اسمہ، جس کلمے کا نام کیا ہے، المسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن وہ بڑے مرتبے والا ہے، وہ بڑی فضیلت، بڑی شان و شوکت والا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی حضرت عیسیٰ کی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے کی خوشخبری دی، ساتھ بتایا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے، ان کا نام عیسیٰ ہے، اور وہ اللہ کے بڑے اچھے بندے ہیں، بڑا ان کا مرتبہ، بڑا مقام ہے، اور اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو خوشخبری سنائی۔ آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے، فی المہدی، بچپن میں، یعنی جھولے کے اندر، اپنے ماں کے گود کے اندر، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، چھوٹی عمر میں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بولے تھے، سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں کوئی زانیہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دی تھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ چھوٹی عمر میں، یعنی ماں کی گود میں ہی بولے تھے۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک جریج کے دور میں جو بچہ بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس حدیث میں ہے ایک اور بچہ، اس کا نام نہیں ہے، اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ 4 بچے بولے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں، اور ایک وہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی تھی نا، ماشطہ، اس کا بیٹا 2، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے جریج کی گواہی میں جو بولا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زنا نہیں کیا، میرا باپ بکریوں کا چروایا ہے۔ تو آگے قالت، حضرت مریم فرماتی ہیں ربی انا یکون لی، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے، ولد، بیٹا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے، کیونکہ بیٹا ہونے کے لیے یہ ایک فطری طریقہ آ رہا ہے نا، میاں اور بیوی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو انا یکون لی ولد، کیسے مجھے بیٹا ہوگا، لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی نے، میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بالکل پاک ہیں، پاکیزہ ہے، زانیہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں، اذا قضا امرا، جب کسی معاملے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں، فانما یقول له کن، تو صرف یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، تو پھر وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی معبود برحق کی یہ شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی کام کا فیصلہ فرما لیں تو پھر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عیسائی کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں کہتے ہیں ان کا باپ نہیں ہے کوئی بھی، اس کا مطلب ہے ان کا باپ نہیں ہے، تو ان کے باپ کون ہے، اللہ۔ کہتے ہیں ہم غلط تو نہیں کہہ رہے، ان کے باپ کوئی بھی نہیں تو ان کا باپ اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا سورہ آل عمران کے اندر، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ادھر بھی کن فیکون، ادھر بھی کن فیکون۔
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو آدم علیہ السلام کو کیا مانو گے؟ کیا ان کے بارے میں بھی کہو گے وہ اللہ کے بیٹے؟ باپ تو ان کے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون، وہ تو پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت بتائی ہے کہ اصل کیا ہے۔ ان کی والدہ کے بارے میں بتایا کہ وہ فلاں کے گھر ایسے پیدا ہوئی، ایسے انہوں نے نظر مانی، پھر حضرت مریم کو ایسے خوشخبری دی، پھر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دیے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے نور میں سے نور ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر، قرآن کے اندر اس مسئلے کو صاف صاف بیان کر دیا تاکہ کسی مسلمان کو کوئی شک نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسائی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا بیٹا، تو ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا ہی ہو، ہمیں کیا پتا ہے، یا ہمیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بتایا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قصے بتائے ہیں کہ جو بالکل سچے ہیں، جن میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق ہی ایمان رکھنے کی توفیق دے، چونکہ اللہ واحد ہیں، ان کا کوئی نور، کوئی بیٹا، کوئی جز نہیں ہو سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔